سلام 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 علیک ایوب۔ رب تبارک و تعالی نے تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام رب تبارک و تعالی سے خوش اور رب تبارک و تعالی ان سے راضی ہے۔ ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کا ایک پھول ہے اور اس پھول کی خوشبو تا قیامت باقی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک پھول حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج ان کے حالات و واقعات اور قبول اسلام اور بعد اسلام ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ عز و جل زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام کے نہایت بڑے دشمن تھے۔ ابو سفیان جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوئے تو اس دور کا ایک واقعہ امام طبرانی نے اپنی سیرت کی کتاب میں نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قصبے میں جب آپ علیہ السلام مقیم تھے، فتح مکہ کے وقت جب روانہ ہو رہے تھے، راستے میں جب مقیم تھے اس قصبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ فلاں مقام پر ابو سفیان موجود ہے، اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا اور میں اس قصبے میں پہنچا۔ وہاں 3 افراد تھے، ایک ابو سفیان، دوسرے حکیم بن حزم اور تیسرے بزیل۔ یہ 3 افراد تھے، تینوں کو گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ وہ ابو سفیان آ رہا ہے۔ نہایت غصے کے عالم میں فرمایا کہ اے دشمن خدا، آج میں تمہارا سر ضرور قلم کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور دوسری جانب آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ابو سفیان سے ہوئی۔ اب وہ ساتھ آ رہے تھے، وہ سواری پر تھے، وہ جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ابو سفیان کی امان طلب کرنے کے لیے گزارش کی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو اپنے پاس خیمے میں رکھ لو، اس کو امان ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام تبلیغ دین کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے تھے۔ کوئی بھی چاہے وہ جانی دشمن ہی ہوتا، اسلام کا سخت مخالف و معاند ہوتا، آپ علیہ السلام اسے دعوت دین دیتے، اسے دعوت اسلام دیتے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی کہ رب تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت ابو سفیان ویسے ہی گھبرائے ہوئے تھے کہ ایک لشکر تھا مسلمانوں کا بڑا، انہوں نے کہا کہ نشہد ان عبدہ و رسول، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کہ رب تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے ساتھ محمد الرسول اللہ یہ ذکر نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، جب تک تم میری رسالت کو نہیں مانو گے اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ابو سفیان نے یہ الفاظ سنے، اس کے بعد دیکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور کہنے لگا کہ مجھے اس میں تھوڑا غور کرنے کی حاجت ہے، اور فوراً وہ جو 2 افراد ساتھ تھے، حکیم اور بزیل، ان دونوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔
رب تبارک و تعالیٰ کی وحدت کا بھی اعلان کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی۔ وہ دونوں تو دامن اسلام میں آ گئے، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ مجھے تھوڑا غور کرنے کی حاجت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے اے عباس، اسے اپنے خیمے میں لے جاؤ اور جاؤ، تمہیں اجازت ہے کہ تم غور فکر کرو، اگر تمہیں کوئی شکوک و شبہات ہیں تو اس کا ازالہ ہم کریں گے، جاؤ تم، اس کا تمہیں وقت دیا جاتا ہے۔ اب ابو سفیان خیمے میں رکے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی موجود ہیں، سارا جو اسلام کا طرز اور انداز تھا اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ ادھر فجر کا وقت آ گیا، مؤذن نے کلمات اذان کہے، تمام کے تمام صحابہ کرام نے مؤذن کی مثل جواب کلمات اذان دیا کہ جو مؤذن کہہ رہا تھا اسی کے مطابق وہ پیچھے پیچھے اذان کا جواب، جو کہ شریعت اسلامیہ میں ایک سنت عمل ہے، وہی صحابہ کرام کر رہے تھے۔ اب ابو سفیان حیرت زدہ ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کہ یہ صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ صحابہ، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز سے پہلے اعلان اور اذان دی جاتی ہے اور یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ جو مؤذن کلمات کہہ رہا ہے وہ پیچھے پیچھے دہرا رہے ہیں، اس کے بعد اس اذان کا جواب بالفعل دیں گے، یعنی چل کر مسجد کی طرف جائیں گے اور جا کر نماز ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 5 نمازیں فرض ہیں ہم پر، ہم 5 وقت یہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ابو سفیان کے لیے یہ منظر بڑا عجیب تھا، حیرت زدہ تھا کہ کس طرح اطاعت و فرما برداری کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام لگے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو خانے پر وضو کر رہے ہیں، صحابہ کرام ارد گرد کھڑے ہیں۔ ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے جو پانی لگ کر نیچے گر رہا ہے، صحابہ کرام ایک قطرے کو بھی زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ صحابہ کرام اس قطرے کو ہاتھ میں لیتے اور اپنے چہرے پر مل لیتے۔ ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی کہ کوئی بھی قطرہ زمین پر نہ گرے۔ اگر کوئی صحابی اس میں پیچھے رہ جاتا، یعنی اس کو وہ قطرے نصیب نہ ہوتے، وہ دوسرے صحابی کی ہتھیلی کے ساتھ اپنی ہتھیلی کو مس کر کے یوں برکت حاصل کرتا، اپنے جسم پر وہ مبارک ہاتھ کو مل لیتا۔ جب ابو سفیان نے یہ کہا خدا کی قسم، میں نے کسرا کو بھی دیکھا، کیسر کے غلاموں کو، کیسر کے جو اطاعت و فرما بردار تھے، میں نے ان درباریوں کو بھی دیکھا، میں نے کیسر کے درباریوں اور کسرا کے درباریوں کو دیکھا، لیکن خدا کی قسم جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ان کی اطاعت و فرما برداری، ان کے ادب کے اندر لگے ہوئے ہیں، میں نے اس طرح کی اطاعت و فرما برداری کسی بادشاہ کے درباریوں کے اندر نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام اور وہ مرتبہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کو دیکھ کر ابو سفیان حیرت زدہ ہوا۔ میں بھی حیرت تھا کہ اسی اثنا میں نماز فجر کے لیے جماعت کا قیام ہوا، با جماعت صحابہ کرام نے نماز ادا کی۔ ابو سفیان نے یہ دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، تمام کے تمام صحابہ کرام نے بآواز اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت رکوع کی طرف جاتے ہیں۔ ابو سفیان دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و فرما برداری میں حالت رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ جب حالت رکوع سے اٹھے جلسے کی طرف تو سارے اسی انداز سے کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سربہ سجود ہوئے، سارے کے سارے صحابہ کرام سجدہ ریز ہو گئے۔ جب ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام تھے، صحابہ کرام مقتدی تھے، کتنا خوبصورت منظر تھا۔ یہ حسین منظر دیکھ کر ابو سفیان اور حیرت زدہ ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نماز فجر کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر حاضر ہوئے، جا کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی دعوت اسلام پیش کی کہ رب تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ذات ہے، اور مجھ محمد کہ میں اللہ عز و جل کا رسول ہوں۔ جب یہ الفاظ کہے تو پہلے جملے کے بعد تو ابو سفیان نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں
کہ رب تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تک تم میری رسالت کی گواہی نہیں دو گے اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے، اس نے کہا کہ مجھے ابھی بھی تھوڑا انتظار چاہیے، مجھے ابھی بھی تھوڑا غور و فکر کرنے کی مہلت دیجئے۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہا کہ ابھی بھی تمہیں مہلت چاہیے، ابھی تم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام کیا ہے، ابھی تم نے صحابہ کرام کا ادب و احترام دیکھا، تو ناداں ابھی بھی تمہیں دین اسلام کی مہلت چاہیے، دین اسلام کے اندر قبول کرنے میں تمہیں مہلت چاہیے، تم غور فکر کرنا چاہتے ہو۔ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو تب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ قبول اسلام کا واقعہ ہے، اور پھر تاریخ میں اظہار اسلام کا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہاں تو دیگر قریش موجود نہیں تھے، تمام کے تمام صحابہ کرام تھے، اور ابو سفیان اور ساتھ جو دو آئے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابو سفیان یہاں اکیلے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن چونکہ مکے کے سردار تھے اور ایک بڑا نام تھا ان کا، اظہار اسلام ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، یہ تاریخ اسلام کا بڑا عظیم دن تھا۔ اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت جو سامنے موجود لوگ تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کی، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم ڈھائے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کے اندر گڑھے کھودے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر کانٹے بچھائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اوباش لڑکے بھی موجود تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں پھندہ دے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مظالم ڈھائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کر دیا۔ اس کے اندر وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے جنگ احد کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ ظلم کیا تھا، ابھی جنگ احد قریب ہی ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو مسلح کیا تھا، ناک کان آنکھ ان کو چھلنی کر دیا تھا، چہرے پر مسلح کر دیا تھا، چہرے بگاڑ دیے تھے۔ اس کے اندر ابو سفیان کی بیوی ہند نامی بھی تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام کے ٹکڑوں کا ہار ڈال کر اپنے گلے کے اندر ڈالا تھا۔ حضرت ابو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں، ان کا گلا چبھایا تھا۔ اس کے اندر اتنے بڑے بڑے ظالم لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتحانہ شان کے ساتھ حاضر ہوئے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے نعرے لگائے، ابو سفیان بھی ڈر گیا۔ کسی غلام نے یہ نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمۃ، آج کا دن اے قریش، اے مکہ کے رہنے والوں، اے ابو سفیان سن لو، آج کا دن لڑائی کا دن ہے، آج کا دن زخمی ہونے کا دن ہے۔ جب یہ نعرے سنے ابو سفیان کانپ رہا تھا، مکہ کے قریش سارے کانپ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لشکر جب جاتے تھے تو وہ تھر تھر اس لیے کانپتے تھے کہ ہم نے جو مظالم ڈھائے ہیں آپ ان کا جواب ملنا ہے۔ ان کا جواب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آج کتوں کے ذریعے ہماری لاشوں کی بوٹیاں کر کر کبوں اور چیلوں کے سامنے ڈالی جائیں، اس لیے کہ ہم نے اتنے مظالم ڈھائے ہیں۔ آج اس بات کا یہ دن تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ انجام کیا جائے کہ جو آج تک تاریخ میں نہیں کسی نے دیکھا۔ آج بڑا برا ظلم ہمارے ساتھ ہونا ہے، آج ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ ہر شخص تھر تھر کانپ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اعلان کیا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ کس انداز سے پیش آنے والا ہوں؟ تو پھر انہوں نے بڑے دھیمے لہجے کے اندر کہا، نظن خیرن، ہم تو آپ سے بھلائی کی امید کرتے ہیں، ہم تو خیر خواہی کی امید کرتے ہیں۔ نبی کریم اخ کریم و ابن اخی کریم، آپ تو نبی کریم ہیں، آپ تو رؤوف الرحیم ہیں۔ اخ کریم، آپ کریم النفس بھائی ہیں، آپ کریم النفس بھائی کے بیٹے ہیں، آپ کی طرف سے ہمیں خیر کی امید ہے۔ آپ کریم ہیں،
آپ حلیم ہیں، آپ عفو درگزر کرنے والے ہیں، آپ رحم اور کرم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو سفیان سے بھی یہاں مکالمہ ہوا، بالکل اسی انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے دن جس طرح میرے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، میں محمد بھی اسی طرح کہوں گا، آج وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، تم سارے کے سارے آزاد ہو، آج کے دن میری طرف سے تم بری ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جملے ارشاد فرمائے، کہا کہ جو اپنے ہتھیار ڈال دے گا وہ اسے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن ابو سفیان نے جو پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اس کی وجہ سے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا، کہا کہ ابو سفیان کا مقام اور مرتبہ آج یہ ہے کہ جو ان کے گھر داخل ہوگا اسے بھی امان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دشمن کہ جنہوں نے ہر دم اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، جانی دشمن تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے کردار کو دکھایا۔ جب صحابہ کرام نے نعرے لگائے تھے الیوم یوم الملحمت، آج سن لو اے قریش والو، اے مکے والو، آج لڑائی کا دن ہے، آج لہو لہان ہونے کا دن ہے تمہارا، تو جب ابو سفیان نے یہ سنے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نعرے کو بدل دیا، کہا کہ ان کا یہ نعرہ تھا، وہ صحابہ تھے، وہ جوش اور جذبات کے اندر تھے، لیکن میرا نعرہ آج کے دن یہ ہے الیوم یوم المرحمت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج رحم کرنے کا دن ہے، آج میں تم پر شفیق اور مہربان ہوں گا، آج میرا عفو درگزر یہ ہے کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت وہ ہند نامی ابو سفیان کی بیوی بھی تھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے کلیجے کو چبھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئیں چادر کے اندر، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کے دن میرے لیے بھی معافی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، آنکھیں اشکبار تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حالت میں آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی ہاں آج کے دن تم بھی آزاد ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں سے نوازا، اللہ عز و جل تمہارے ریوڑ اور تمہاری تمہارے مال کے اندر برکت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ حسن اخلاق تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کردار تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ کردار کو دیکھ کر جوک در جوک لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے، کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں کہ جو دائرہ اسلام کے اندر جب داخل ہو جاتے ہیں ان کا وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی ذات بڑی اعلیٰ ہے، انہوں نے جنگوں کے اندر حصہ لیا، انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، کہا نہیں، بلکہ یہ نسبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ان کو حاصل ہے، شرف صحابیت جو ہے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے کہ جب ایک شخص چاہے وہ دشمن ہو اسلام کا، بڑا مخالف و معاند ہو، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے ہر دم کوشش کی ہو، اسلام کے اندر اس نے بڑے مظالم ڈھائے ہوں، یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نے مظالم ڈھائے ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے در پہ رہا ہو، اسلام کے اندر جب داخل ہو جاتا ہے وہ پکا مسلمان ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اور یہ تمام کے تمام صحابہ کرام کی جو قبول اسلام سے پہلے کی لغزشیں تھیں، یہ تمام کی تمام لغزشیں رب تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں رب تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور پھر ہم اہل سنت والجماعت کا تمام صحابہ، چاہے وہ ابو سفیان ہو یا ان کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں، یا وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ جس نے ہند کے کہنے پر بڑا انعام وصول کرنے کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے
ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، چاہے اس نے جتنا ہی اسلام سے پہلے برا کام کیا ہو، جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، وہ جنتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ 10 صحابہ کرام تو قطعی جنتی ہیں، بقیہ جو صحابہ جنتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے، یہ صحابہ کرام جنت میں جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، رب تبارک و تعالیٰ کی یہ مقرب لوگ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ بیعت حاصل کر لیتے ہیں، دائرہ اسلام کے اندر ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو یہ مقام اور مرتبہ جب مل جاتا ہے، پھر یہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد کے اندر مد مقابل میں کھڑے تھے، یہی غزوہ طائف کے اندر اور جنگ یرموک کے اندر یہ جنگ کے اندر حصہ لیتے ہیں، تو پھر تمہیں کیا مجال کہ وہ صحابی کی جس نے اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اسلام پر قربان کر دی، اب تم اس صحابی کو برا بھلا کہو گے جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی متاع عزیز دین اسلام کی خاطر وار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کے اندر جنگ کی، زخمی ہوئے جنگ یرموک کے اندر، یہ وہ صحابی ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر یہ قرب ملا۔ تو پھر کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، کوئی بھی صحابی ہوں کہ جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو برا بھلا کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے یہ مہکتے پھول ہیں، ہر صحابی کی تعظیم ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو بڑی اچھے انداز سے بیان کیا، اس کے بعد کوئی بات نہیں رہ جاتی، بات اس پہ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کو تو سب سے بڑا قاری کہیں، کسی صحابی کو سب سے بڑا قاضی کہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کو سب سے بڑا عالم کہہ دیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کو سب سے زیادہ حیا کرنے والا کہہ دیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کو سب سے زیادہ امین کہہ دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خادم خاص ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر سب سے بڑھ کر جو قاضی ہے، سب سے بڑا قاضی ہے، وہ حضرت علی ہیں۔ میری امت کے اندر سب سے زیادہ جو رحم کرنے والی شخصیت ہے وہ ابو بکر ہیں۔ میری امت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے سب سے زیادہ سخت تر جو ہیں وہ حضرت عمر ہیں۔ میری امت کے اندر سب سے زیادہ بڑے عالم جو ہیں وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے بڑے قاری ابی بن خلف ہیں۔ میری امت کے اندر سب سے زیادہ جو امین ہے، لکل امت امین، ہر امت کے لیے امین ہوتا ہے، امین ہذہ الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، کہ میری امت کا جو امین ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے یہ مقام اور مرتبے کو بیان کیا، صحابہ کرام کو علیحدہ علیحدہ ایک بڑا مقام عطا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے تو ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اس کا کلا کما کہے، اس کو برا بھلا کہے، کم از کم اگر برا بھلا نہیں کہہ سکتا زبان سے تو دل کے اندر اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو برا بھلا سمجھے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاہے وہ ابو سفیان ہوں یا حضرت ہند ہوں یا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تمام کے تمام صحابہ کرام یہ باغ نبوت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے باغ کے پھول ہیں، لہٰذا ہر پھول کی تعظیم ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔